بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج پالیسی 2027 سے 2030، یہ حج پالیسی انگلش میں ہے، اس کو اردو میں کنورٹ کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ پیج نمبرنگ بھی کی گئی ہے تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف اور پالیسی فریم ورک۔ حکومت پاکستان رول آف بزنس 1973 کے تحت یہ جی منسٹری آف ریلیجنس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی پاکستان کو عازمین حج کی جانب سے حج کے تمام انتظامات کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس دفعہ حج کے انتظامات مور اینڈ آئی ایچ کر رہی ہے۔ اس کے بعد جی کثیر سالہ حج رجسٹریشن اور قطار انتظار کی فہرست کا نظام متعارف کروایا گیا۔ اس میں کثیر سالہ حج رجسٹریشن سے مراد کہ اگر ایک دفعہ رجسٹریشن کروائی ہے، نام نہیں آیا تو دوبارہ وہی رجسٹریشن اگلے سال کے لیے۔ یہ جی پالیسی میں نئی چیز ہے، اس میں یہ تمام سہولیات ہیں کثیر سالہ معاہدے میں۔ اس کے بعد جی NITV نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے، جو پورے حج آپریشن کی مکمل ڈیجیٹائلائزیشن کرے گی، ڈیجیٹلی پورے حج آپریشن کو مانیٹر کرے گی۔ حج کوٹے کی تقسیم جی اس میں نجی شعبے کی طرف آہستہ آہستہ یہ منتقل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جی نگرانی کے مؤثر انتظام کے لیے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن یعنی تھرڈ پارٹی کارکردگی کا مکمل جائزہ لے گی، سرکاری اور نجی دونوں اسکیموں کا۔ اس کے بعد حج بچت اسکیم ہے، اس کے تحت کئی سالہ قبل منصوبہ بندی اور مالی وسائل کا انتظام کر سکیں۔ اس کے بعد جی مشن اور سعودی حکام کے ساتھ معاہدے ہیں۔ سب سے پہلا معاہدہ حکومت پاکستان کی وزارت مور اینڈ آئی ایچ اور سعودی وزارت حج کے درمیان معاہدہ ہے۔ دوسرا مکتب الوکلاء یونائٹڈ ایجنٹ آفس جدہ اور حکومت پاکستان اوپیپ کے درمیان معاہدہ ہے۔ اس میں مکاتب سے ریلیٹڈ جتنی بھی وہاں پہ سہولیات ملیں گی۔ اوپیپ سے مراد آفس آف پلگرم افیئرز پاکستان ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا جو ایگریمنٹ ہے وہ جنرل ٹرانسپورٹ سینڈیکیٹ یعنی نقابہ سیارہ سعودی عرب اور اوپیپ حکومت اور پاکستان کے درمیان ٹرانسپورٹ کا معاہدہ ہے۔ اس کے بعد متوفی حجاج کمپنی توافع ہے اور اوپیپ حکومت پاکستان کے درمیان اضافی حج خدمات کی فراہمی کا معاہدہ ہوگا۔ اس کے بعد جی حج اسکیم کوٹا ہے، اس میں 60% کوٹا سرکاری ہے اور 40% کوٹا نجی حج اسکیم کے لیے ہے۔ اس کے بعد جی حجاج کے لیے لازمی شرائط ہیں۔ ایک تو حج اسکیم کے لیے درخواست دیتے وقت پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان قومیت کا ہونا ضروری ہے۔ عمر کی پابندیاں سعودی حکام کی مقررہ کردہ ہدایت کے مطابق ہوں گی۔ قربانی کی ادائیگی بھی سعودی ہدایات کے مطابق ہوں گی۔ اس کے بعد جی سعودی تعلیمات میں مقرر کردہ تمام لازمی شرائط پہ سختی سے عمل کیا جائے گا۔ صحت کی اہلیت کے لیے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشن کی طرف سے جاری کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل اجلاس 2023 کے فیصلے کے مطابق عورت کے لیے محرم لازمی نہیں ہے، وہ حلف نامہ جمع کروائے، اس کے والدین یا شوہر نے اسے حج کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد جی سرکاری حج اسکیم، اس میں جو طویل پیکیج ہے وہ 38 سے 42 دن کا ہے اور جو مختصر شارٹ پیکیج ہے وہ 20 سے 25 دن کا ہے۔ کثیر سالہ حج رجسٹریشن کا نظام فوری طور پر شروع کیا جائے اور رجسٹریشن کے دوران عازمین کو اس سال کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے جس میں وہ حج کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جی عازم حج رجسٹریشن کے بعد اخراجات کا 10% جمع کروائے گا اور اسے رجسٹریشن فہرست سے انتظار کی فہرست میں منتقل کر دیا جائے گا۔ عازم حج ان کی جو عازمین حج کا جو فرسٹ رائٹ ہوگا وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے اصول کے تحت ہوگا، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ اس کے بعد جی خریداری اور حج پیکیج ہے، اس میں پاکستان اور سعودی عرب میں حج آپریشن کے لیے درکار تمام اشیاء اور خدمات کی خریداری متعلقہ داروں کی جانب سے قائم کردہ پروکیورمنٹ کمیٹیز کے ذریعے کی جائے گی۔
اس کے بعد یہ سعودی عرب میں خریداری کی صورت میں پاکستان کے سفیر کونسل جنرل آف پاکستان جدہ کو خریداری کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے 2 ارکان نامزد کریں گے۔ رہائش، کیٹرنگ، زمینی فضائی سفر، سامان کی ترسیل شامل ہوں گے، جو کہ 3 سے 4 سال کے طویل مدتی معاہدے کی متعارف کروائے جائیں گے۔ اس پالیسی کا اطلاق صرف ان نجی حج آپریٹر پر ہوگا جو سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہوں اور حج اینڈ عمرہ ایکٹ ریگولیشن 2024 کے تحت لائسنس یافتہ ہوں۔ تھرڈ پارٹی ایکریڈیٹیشن، یہ جی نجی حج کمپنیوں کی رجسٹریشن اور جانچ آزاد ماہرین کنسلٹنٹس یا کنسلٹنگ فرموں کی کمیٹی کے ذریعے کی جائے گی۔ اس عمل کے ذریعے کمپنی کی مالی حیثیت، کارپوریٹ پختگی، آپریشنل قابلیت، یہ سب کی تیاری کا جائزہ لیا جائے گا حج آپریشن کے دوران۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے اکارڈنگ تمام نجی حج آپریٹرز کے تحت رجسٹرڈ ہونا اور SECP سے ایکریڈیٹیشن حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ لائسنس 3 سال کے لیے مؤثر ہوں گے اور مالی، آپریشنل اور قانونی کارکردگی کی بنیاد پر سالانہ تجدید کے تابع ہوں گے۔ اس کے بعد جی یہ اہم پوائنٹ ہے، جو آپریٹر 2000 عازمین کی کم از کم بکنگ کی حد سے کم رہے گی ان کو تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد مالی جو استعداد ہے، کم از کم پیڈ اپ کیپٹل کل کاروباری لین دین کا 10% کمپنی کے پاس ہونا چاہیے۔ اتھورائزڈ کیپٹل یعنی کل کاروباری لین دین میکسیمم جو ان کی حد ہے وہ 20% ہونی چاہیے۔ بینک گارنٹی کل کاروباری لین دین کا 5% اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اس میں جی جو عازم حج ہوگا، کاروبار کی کم از کم مطلوبہ رقم 10 لاکھ ہے، یعنی ہر حاجی 10 لاکھ جمع کروائے گا۔ یہ جی نئے اور موجودہ آپریٹرز جو ہیں، نئے حج آپریٹر کے لیے 2 مرحلے ہوں گے۔ سب سے پہلے پری اسیسمنٹ کے لیے درخواست دی جائے گی۔ جائزے کے بعد وزارت پری رجسٹریشن کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر سکتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں SECP کے ساتھ رجسٹریشن، کارپوریٹ گورننس و داخلی کنٹرول کی شرائط پوری کرنا ہوگی۔ دونوں مراحل مکمل کرنے کے بعد حج آپریشن ریکوگنیشن لیٹر جاری ہوگا۔ یہ جی MCQs کے حوالے سے اہم ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایگزسٹنگ آپریٹر ری ویلیڈیشن، موجودہ جو SECP رجسٹرڈ نجی حج آپریٹر کی لازمی دوبارہ جانچ کی جائے گی۔ پیڈ اپ کیپٹل، اس کے بعد سابقہ کارکردگی، شکایات، ٹوٹل جو ازالہ ہوگا وہ کیا جائے گا، دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اگر 3000 عازمین کی کیٹیگری ہے تو اس کے لیے کاروباری لاگت میں 10 لاکھ یعنی ہر حاجی 10 لاکھ اگر ادا کرے تو وہ 3000 سے ضرب کریں، ملٹیپلائی کریں تو یہ 3 ارب روپے بنتے ہیں، کل یہ کاروباری لاگت ہے۔ اب اس میں سے جی یہ 30 کروڑ ہے جو وہ پیڈ اپ کیپٹل ہوگا، 30 کروڑ یعنی منیمم اتنا کمپنی کے پاس ہونا چاہیے، اور اتھرائزڈ کیپٹل یعنی میکسیمم جو لیمٹ کمپنی کی ہوتی ہے وہ 60 کروڑ ہونی چاہیے، یہ 60 کروڑ ہے۔ اس کے بعد پرفارمنس گارنٹی جو ہے وہ 15 کروڑ روپے تک ہونی چاہیے۔ یہ کمپنی کے لیے جی قوانین ہے، جس کمپنی نے یہ حج کے لیے گروپ لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈیجیٹل اور مالیاتی نظام ہے، تمام نجی حج آپریشنز پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل ذریعے کیے جائیں گے، جو آپریٹر کی رجسٹریشن، حقیقی وقت کی بکنگ، کوٹے کے نفاذ اور نگرانی کے لیے مرکزی ڈیجیٹل نظام ہوگا۔ ہر عازم کو شناخت اور ادائیگی کے ریکارڈ سے منسلک یونیک حج آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد جی فنانشیل مینجمنٹ گورنمنٹ اکاؤنٹ، نجی حج آپریشن سے متعلق تمام مالی لین دین اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں قائم سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے ہی انجام دیے جائیں گے۔ عازمین کے ادائیگیوں کو آپریٹر اور انفرادی ریکارڈ دونوں کے ساتھ ڈیجیٹل طور پر منسلک کیا جائے گا۔ فنڈز تصدیق شدہ معاہدوں کے تحت براہ راست سعودی سروس فراہم کنندگان کو جاری کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی شکایات اور سروس معیارات،
یہ کمپلین ڈسپوزل کمیٹی ہے، ان کے ذریعے شکایات کے ازالے کا منظم نظام قائم کیا جائے گا۔ شکایات کو PHMP کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر نپٹایا جائے گا اور فیصلے متعلقہ فریقین کو الیکٹرانک طریقے سے پہنچائے جائیں گے۔ اس کے بعد نگرانی اور شکایات، منظم حج کمپنیوں کو اپنے ڈیٹا تک ریگولیٹر کو مکمل رسائی دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی جائے گی، تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہوگی اور شکایات کے لیے کمپلین ڈسپوزل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ ویلفیئر سروسز ہیں جی، ویلفیئر سٹاف کی کارکردگی کو جانچا جائے گا جی۔ ویلفیئر سٹاف کی کارکردگی کی نگرانی کے لیے IT بیسڈ پرفارمنس ٹریکنگ میکانزم استعمال کیے جائیں گے۔ مورا اینڈ آئی ایچ نازم اسکیم یا اجاج کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی دوسری اسکیم پالیسی کی مدت 2027 سے 30 کے دوران متعارف کرائی جا سکتی ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے جی۔ سیزنل ڈیوٹی سٹاف کو باقاعدہ طور پر مطلع کردہ داخلی سلیکشن کمیٹی کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔ ویلفیئر سٹاف کو سعودی تقاضوں اور نسخ مسار سسٹم کے مطابق سروس ویزے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ حجاج محافظ اسکیم ہے، پہلی مرتبہ 2011 میں یہ اقدامات شروع کیے گئے تھے۔ اس اسکیم کے تحت عازمین حاجی وفات پانے والے حجاج کے نامزد افراد کو مالی معاوضہ فراہم کرنا ہے۔ اس میں جی ہر حاجی اور ویلفیئر سٹاف سے 1000 روپے لیا جاتا ہے حج اسکیم کے لیے اور وہ ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ اس کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں جی؟ یہ جی جو 1000 روپے ہر حاجی سے لیا اور ویلفیئر سٹاف سے لیا ہے، اس کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حاجی سعودی عرب میں وفات پا جاتا ہے دوران حج تو اس کو 20 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اگر کسی کو چوٹیں آتی ہیں تو انجری ہوتی ہے، اس کو 2,50,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ IT بیس سپورٹ سسٹم ہے جی، NITB، یہ متعارف کروایا گیا ہے۔ ڈیجیٹلی شکایات کا ازالہ کرنا اور پورے حج کا جائزہ لینا۔